السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الحج آیات مقدسہ نمبر 11، 12 اور 13، پارہ نمبر 17 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے، اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور اور اعلیٰ صلاحیت عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اس جماعت کا ذکر ہوا تھا جو شیطانی جماعت ہے، جن کا ہدف اور ٹارگٹ صرف اللہ رب العزت کی ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر مخالفت ہے۔ وہ شیطانی جماعت وہ مشرکین ہے، کفار ہے، منافقین ہے، جو انسانی سوسائٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، انسانی سوسائٹی میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، فساد فی الارض پیدا کرتی ہیں، جن کے پاس کوئی علم نہیں بلکہ جہالت ہے، ہٹ درمی اور ضد ہے، جن کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، محض اپنی ہٹ درمی اور ضد کی بنیاد پر، تکبر کی بنیاد پر وہ اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے، جن کے پاس کوئی اعلیٰ شعور نہیں، اعلیٰ نظریہ نہیں، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی انسانیت کی ترقی کا پروگرام نہیں ہے، صرف اپنے مفادات ہیں، انہوں نے پریشر گروپ بنائے ہوئے ہیں، اپنا ایک مافیا بنایا ہوا ہے جس نے سیاسی اور معاشی بنیادوں پر انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا، یہ جماعتیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ اللہ کا راستہ ترقی کا ہے، اللہ کا راستہ اللہ کی رٹ کو قائم کرنے کے بعد دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ رب العزت کے قریب ہو کر اللہ کا یہ انسان، یہ بندہ جو ہے اللہ کی کائنات پہ غور کر کے سائنس کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا راستہ ہے دنیا میں بھی ناکامی کا ہے، آخرت میں بھی ناکامی کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آخر میں یہ ارشاد فرما دیا تھا، یہ جو سب کچھ ان کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ کیوں؟ نہ تو ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ہی عمل و کردار ہے۔ اللہ کسی پر ایک رائی کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتے۔ آج کی آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے سماج کے اس طبقے کا ذکر کیا ہے جو ڈاما ڈول طبقہ ہوتا ہے، کبھی ادھر کا ہو جاتا ہے، کبھی ادھر کا ہو جاتا ہے۔
جس میں استقامت نہیں، ثابت قدمی نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، اور یہ طبقہ اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، مفادات کو دیکھ کر جس طرف مفاد ہوا اس طرف جھکاؤ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ منافقین کا طبقہ ہے، یہ بہت بڑی منافقت ہے جس میں وین کوئی نہیں ہے، صرف اپنے مفادات ہیں، اپنی اغراض ہیں، ذاتی اغراض، انسانیت کو پیچھے رکھتے ہیں، ذاتی اغراض کو مقدم رکھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، جو عبادت کرتا ہے اللہ کی، علی حرف، کنارے پر۔ کنارے سے کیا مراد؟ یعنی وہ یہ دیکھتا ہے، کنارے پہ کھڑا ہے کہ کس طرف جھکاؤ پیدا کرنا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اس کو بھلائی مل جاتی ہے تو اطمأن بِهِ، وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، سچی جماعت کا ساتھ دینا چاہیے، انبیاء کا ساتھ دینا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب کوئی جانچ آتی ہے، فتنہ جانچ پرکھ، یعنی اللہ رب العزت آزماتے ہیں، انقلب علی وجہہ، تو وہ الٹا اپنے منہ پر واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اس منافق کا مائنڈ سیٹ بیان کیا اللہ رب العزت نے، جو ایجنٹیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، مفادات حاصل کرتے ہیں، چنانچہ وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یہ ان کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اور یہ منافقین اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومنوں کی، حالانکہ خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان کا کوئی سیدھا راستہ نہیں ہوتا، مفاداتی راستے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، سنیے، خسرت دنیا والآخرہ، اے منافقین، آپ نے دنیا بھی تباہ کر لی، آخرت بھی تباہ کر لی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ جو ان کا نقصان ہے یہ بڑا واضح نقصان ہے۔ اس سے بڑا واضح نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر اعتماد ختم ہو گیا، دنیا کے اندر کوئی ویژن نہیں ہے، دنیا کے اندر مفادات کو اپنا آقا بنایا ہوا ہے، لیڈر بنایا ہوا ہے، مفاد پرست شیطانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور یہی مفاد پرست شیطان ان کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، پریشانیاں پیدا کرتے ہیں، اور یہ ڈاماڈول ہو جاتے ہیں۔ آج بتائیے، جس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں، ہم اس سسٹم کی توثیق کرتے ہیں، اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، ہم اپنے لیڈروں کا انتخاب کرتے ہیں، تو مہنگائی کون کر رہا ہے؟ بے روزگاری پیدا کون کر رہا ہے؟ مسائل پیدا کون کر رہا ہے؟ آج جو ہمارے نام نہاد لیڈروں کی کشمکش ہے اور اس کے نتیجے میں ملک تباہ ہو رہا ہے، انہی کو ہم منتخب کرتے ہیں، انتخاب کرنے کے بعد انہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ ملک تباہ ہو رہا ہے۔ اس بے روزگاری کے چنگل میں، آج ان پریشانیوں کے چنگل میں عوام پھنسی ہوئی ہے، اس عوام کو عقل اور شعور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہے هو الخسران المبین، واضح گھاٹا، واضح نقصان ہے، یہ ہمیں ہر طرف نقصان ہو رہا ہے، اور ہم پھر بھی عقل حاصل نہیں کرتے۔ ہر آنے والا دن برا ہے ہمارا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس کا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہو۔ ہمارا ہر آنے والا دن برا ہے، لیکن غور و فکر کوئی نہیں ہے۔ یدعو من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں کس کو؟ ما لا یضرہ وما لا ینفع، جو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ کھلی گمراہی ہے، دور کی گمراہی ہے،
یہ لوگ اتنے دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، ان کا واپس آنا مشکل ہے۔ یدعو لمن ضرہ، یہ پکارتے ہیں اس کو جس کا ضرر، جس کا نقصان اقرب زیادہ قریب ہے، من نفعہ، اس کے نفع سے۔ جن کو یہ لیڈر بناتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو اللہ کے مقابلے میں اپنا بڑا سمجھتے ہیں، وہ کتنا ان کو فائدہ پہنچائیں گے؟ ہلکا سا فائدہ پہنچائیں گے، نقصان زیادہ کریں گے۔ اپنے خوبصورت لیبل لگائیں گے، خوش نما لیبل، رفاع عامہ کا لیبل اور خدمت خلق کے لیبل، مذہبی لیبل لگائیں گے، لیکن نقصان زیادہ کریں گے۔ اقرب یعنی نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ، لبئس المولا، توجہ فرمائیے، اللہ کتنی پیاری ہمیں رہنمائی دیتے ہیں۔ لبئس المولا، یہ لیڈر، یہ شیطانی جماعتیں جن کو بڑا سمجھ کے تم گمراہ ہو رہے ہو، لبئس المولا، یہ برا دوست ہے، ولبئس العشیر، اور یہ آپ کا برا رفیق ہے۔ نہ تو دوستی کے اعتبار سے یہ اچھے ہیں، نہ ہی رفاقت کے اعتبار سے اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جو عظیم الشان ہے، وہ سب کے خیر خواہ ہے، وہی ہمارے خالق ہے، مالک ہے، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس ہے۔ اسی کی چھتری پہ آ جاؤ، اللہ کی سچی رہنمائی کو لے لو، اللہ کی سچی جماعتوں کی پہچان پیدا کرو، اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور اختیار کرو، ان ظالم حکمرانوں سے، طاغوتی جماعتوں سے، سرکش جماعتوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ محترم عزیزو، آج کے دور کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائے اور اعلیٰ عمل کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو دعا سکھائی اور آپ نے فرمائی، آج ہم اس دعا کا یہاں ذکر کریں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ایک دعا اس میں سے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم نے یہ یاد رکھنی ہے، یہ جو ہم الفاظ بولتے ہیں ہر دعا کے بعد یہ بولتے ہیں، اصل میں یہ الفاظ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہیں۔ جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، دعا ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، تو ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبیوں کی یہ دعا ہے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، تو ہم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ انک انت کا معنی ہے بے شک تو ہی۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔